ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہر قسم کی مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی و بزرگی ہے. وہی ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے. بھیجے گئے تمام انبیاء پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً بالخصوص تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. دوستو، مبارک مہینہ جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں، بس چند دن باقی رہ گئے ہیں. چند دنوں کے بعد وہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پر جلد ہی سایہ فگن ہونے والا ہے. اسی مناسبت سے آج کے خطبے کا جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ ہے ہم رمضان کیسے گزاریں. کہیں ایسا نہ ہو وہ مبارک مہینہ بھی بقیہ 11 مہینوں کی طرح گزر جائے، جس میں نہ نمازوں کی پابندی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر و اذکار، نہ صدقات و خیرات اور نہ دوسری عبادتیں ہوتی بھی ہیں تو بڑی ہی قلیل مقدار میں. تو یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اس کی طرف ہم رجوع کریں، ہم توبہ کریں، ہم اس کی طرف لوٹ کر آئیں. یقیناً ان لوگوں کے بالمقابل ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جو پچھلے سال، پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس بار ہمارے ساتھ نہیں، وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. ماہ مبارک کا مل جانا یقیناً بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایک بار آپ کو اور یہ مہینہ عنایت کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنا رحم کرنا چاہتا ہے، اپنا کرم نازل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی سعادت مندی ہے. اللہ اکبر. ابن ماجہ کے اندر ایک صحیح روایت آئی ہوئی ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت طلحہ کون ہیں؟ میرے بھائیوں، عشر مبشرہ میں سے ہیں، جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر دور دراز سے 2 لوگ آئے اور ان 2 لوگوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ساتھ ایمان لائے. فغض المجتہد، حضرت عبید اللہ کے طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں ایک آدمی جو تقوی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں تھوڑا زیادہ ایکٹیو تھا، نیکی اور تقوی کے معاملے میں دوسرے سے تیز گام تھا. فغض المجتہد، وہ کسی غزوے میں شامل ہوا، فاستشہد، اور اسی غزوے کے اندر، اسی جنگ کے اندر وہ شہید ہو گیا. جو نیکی اور تقوی کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا، ہوتا نا آدمی، ایک ہی گھر کے لوگ سارے برابر نہیں ہوتے. کوئی دینی معاملے میں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والا آتا ہے، کوئی تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، تھوڑا کم ہوتا ہے اس کے مقابلے.
تو اسی طریقے سے اور دوسری فضیلت کیا حاصل ہوئی؟ انہوں نے غزوے میں شرکت حاصل کی، جنگ کے اندر فاستشہد، حدیث کے الفاظ ہیں، اس جنگ کے اندر وہ شہید بھی ہو گیا۔ دوسرا آدمی جو اس کے مد مقابل تقویٰ کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں تھوڑا کم ایکٹیو تھا، اس کے ٹھیک 1 سال بعد اپنی طبعی موت پر انتقال کرتا ہے۔ نیچرل ڈیتھ جو ہوتی ہے، اپنے نیچرل ڈیتھ کے ساتھ وہ دنیا چھوڑتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں، اور جو آدمی تقویٰ کے معاملے میں تھوڑا ڈھیلا ڈھالا تھا، جو شہید بھی نہیں ہوا، فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے چلو چلو جلدی چلو، جنت میں جانے کی باری تمہاری آ گئی ہے۔ جو تقوی کے معاملے میں تھوڑا کمزور تھا، جو شہید بھی نہیں ہوا، اس کو پہلے جنت کے اندر لے جایا جائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے اس کے بعد اس آدمی کو لایا گیا جو اس کے ساتھ ایمان لایا تھا اور جو تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں تیز گام تھا، زیادہ ایکٹیو تھا، اور جو شہید بھی ہوا تھا، اس کے بعد وہ جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ جب میری نیند کھلی تو میں صحابہ کے درمیان آیا اور صحابہ کے درمیان پورا معاملہ میں نے بتایا۔ صحابہ بھی حیران ہوئے، یہ تیرا کیسا خواب ہے؟ ارے جو نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں زیادہ تیز گام تھا، وہ تو اور بڑی فضیلت کا حامل تھا کہ اس نے غزوے میں شرکت کی اور شہادت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اس کے باوجود تم کہتے ہو وہ آدمی جو اس کے 1 سال بعد اپنی طبعی موت پر دنیا سے انتقال ہوتا ہے، وہ پہلے جنت کے اندر چلا گیا، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ من ای ذالک تعجبون، اے میرے ساتھیوں تمہیں کس چیز نے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ آخر تم تعجب کس بات پر کرتے ہو کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا وہ آدمی جو نیکی کے معاملے میں کمزور تھا، وہ پہلے جنت کے اندر چلا گیا، اور نیکی کے معاملے میں جو زیادہ تھا، زیادہ ایکٹیو تھا، زیادہ تیز گام تھا، وہ شہید بھی ہوا، لیکن اس کے بعد وہ جنت کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ الیس قد مکث بعدہ سنۃ، اے میرے صحابہ تم ذرا یہ بتاؤ اس آدمی کے شہید ہونے کے بعد کیا انہوں نے مزید 1 سال اور نہیں پایا؟ انہوں نے 1 سال کی زندگی نہیں پائی؟ کہا اللہ کے رسول انہوں نے 1 سال اور پائے۔ وَأَدْرَكَ رمضان، اس ٹکڑے پر غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ ہم سمجھتے ہیں رمضان آئے گا اور ہماری قسمت میں جتنی نیکیاں ہوگی ہم اللہ کی توفیق سے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں اس مہینے کا مل جانا اتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ نبی کی زبان سے آپ سنیے، آپ فرماتے ہیں الیس قد مکث بعدہ سنۃ، کیا اس نے اس کے بعد 1 سال مزید اور زندگی نہیں پائی؟ کہ اللہ کے رسول زندگی تو پائی۔ الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے رمضان کا مبارک مہینہ نہیں پایا؟ صام وصلی، حدیث کے الفاظ سنیے، انہوں نے ماہ مقدس میں روزے رکھے، صلی نمازیں پڑھی، من سجدۃ کذا و کذا، اور بھی انہوں نے پورے سال عبادتیں کی۔ تو پورے سال عبادتیں کرنے کی وجہ سے، رمضان المبارک میں عبادتیں کرنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے ان کا مقام اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا۔ حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں ان دونوں آدمی کے درمیان مقام و مرتبے کے لحاظ سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کی وسعت کے درمیان ہے۔ آسمان و زمین کی وسعت کتنی ہے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اس آدمی اور اس آدمی کے درمیان اتنا ہی زیادہ فاصلہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں رمضان کا مل جانا کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو یہ مہینہ بھی ایسے گزر جائے۔ ہمارے ماحول میں، ہندوستانی ماحول میں دیکھا یہ جاتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اکثر لوگ، سارے نہیں، اکثر لوگ
خرید و فروخت میں مصروف ہو جاتے ہیں. بچوں کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، بیوی کی ساڑیاں کرتے لینے ہیں، یہ لینے ہیں، وہ لینے ہیں، افطاری لینی ہے، پھل فروٹس خریدنے ہیں. اسی میں پورا رمضان بازار کا چکر کاٹتا رہتا ہے. رمضان کیا ہے؟ ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے. نفس کو کس طریقے سے مارنا ہے، نفس پر کس طریقے سے کنٹرول حاصل کرنا ہے، خواہشات کو کس طریقے سے کچلنا ہے، یہ روزہ بتلاتا ہے. روزہ تو یہ بتاتا ہے تم حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہو، اے مومنو حرام چیزوں سے تم رکے رہتے ہو، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے تم باز رہتے ہو. اللہ نے کھانا حلال کیا لیکن روزے کی حالت میں منع کیا. ایک مومن بندہ کھانے سے رک جاتا ہے. پانی حلال ہے، پینے کی چیزیں حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی حالت میں روزے کی حالت میں پینا حرام کیا. ایک مومن بندہ پانی پینے سے رک جاتا ہے. بیوی کے پاس جانا حلال ہے عام حالتوں میں، روزے کی حالت میں منع ہے. ایک مومن روزے کی حالت میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے. روزہ کنٹرولنگ کا درس دیتا ہے، روزہ سکھاتا ہے اپنے اندر قابو پانے کا جذبہ پیدا کرو، نفس کو کچلنے کی تاثیر پیدا کرو. اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول کیسے ہو، رمضان المبارک کے یہ روزے تمہیں بتائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم کھانے پینے کے معاملات میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. پکوڑے تلے جا رہے ہیں، سموسے بنائے جا رہے ہیں، گوشت کاٹے جا رہے ہیں، چکن بھونے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا حرام، کھانا پینا سب حلال ہے، کھائیں آپ، لیکن اسی میں الجھ کر ہم اس ماہ مقدس کی جو اصل غنیمت ہے اس غنیمت کو ہم کھو دیں تو یہ ہماری محرومی اور بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں. بڑی بد نصیبی ہوگی اگر یہ آنے والا مقدس مہینہ بھی بقیہ 11 مہینوں کی طرح ہم گزار دیں تو بڑی محرومی. چلیے ابن ماجہ کی ایک اور حدیث لیتے، نہیں حاکم کی حدیث لیتے. اس مہینے میں چاہیے آدمی کو کہ اللہ کو منا لے، اپنے رب کو منا لے اور اسی کی مرضی کے مطابق بقیہ عمر گزارنے کی اللہ سے توفیق مانگ لے. حضرت کعب بن عجورہ بیان فرماتے ہیں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ممبر لاؤ. ممبر منگایا گیا، ہم ممبر لے آئے. آپ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہی. دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، کعب بن عجورہ بیان فرماتے تب بھی آپ نے آمین کہی. تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین کہی. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، ہمیں واعظ و نصیحت آپ کر چکے، آپ ممبر سے نیچے اترے. ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے ایسی بات آج سنی ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ سے ایسی بات نہیں سنی تھی. آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے آمین کہی، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آمین کہی، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین کہی. آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا میرے ساتھیوں، جب میں سیڑھی چڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل اس وقت دعا کر رہے تھے، اے میرے پروردگار وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی ناک کھا کے آلود ہو جس نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا، پانے کے بعد بھی اس مہینے کو یوں ہی گوا دے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، وہ ہلاک اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہو. تب میں نے جبرائیل کی دعا پر میں نے آمین کہی. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے وہ شخص بھی جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کا نام سننے کے بعد آپ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو وہ شخص بھی ہلاکت سے دوچار ہو. تب بھی میں نے آمین کہی. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل اس وقت تیسری دعا کر رہے تھے، اے اللہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جنہوں نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے.
اے میرے پروردگار وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو۔ تب میں نے آمین کہی۔ او میرے بھائیوں، آنے والا مقدس مہینہ بھی بقیہ 11 مہینوں کی طرح ہم گزار دیں تو یاد رکھیے ہمارے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں بد دعا کر دے وہ کبھی فلاح و کامرہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل میں بدلاؤ، اٹھنے اور سونے کا بھی ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ آدمی بیمار ہے دوائی استعمال کر رہا ہے، دوائی کھانے کے بھی اوقات بدل جاتے ہیں۔ یہ رمضان ہے، سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے، الگ ایٹماسفیئر، الگ موسم ہی بنا دیتا ہے۔ نمازوں میں جو اہتمام آپ کو رمضان میں ملے گا وہ عام دنوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ رمضان المبارک میں اور بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو عام دنوں میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں وہ ماحول ہی بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے، یہ یوں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ماحول بنایا ہے۔ یہ ایٹماسفیئر ہماری مقدر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنا کر کے باقاعدہ دیا ہے۔ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شرکش شیاطین کو زنجیروں میں اور مردود جنوں کو جکڑ دیے جاتے ہیں۔ عام دنوں میں لوگ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، دیکھیں رمضان میں کھچا کھچ مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن تراویح میں، افطاری میں، سحری میں، عام دنوں میں 2 بجے 3-4 بجے جاگنا کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا، لیکن رمضان میں ایسا کرتا ہے۔ یہ ماحول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیاطین قید کر دیے گئے، شرکش شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، مردود جن بھی جکڑ دیے گئے۔ وصفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار، اس مہینے کی خصوصیات سنیے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اور پورا رمضان کوئی ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ فلم یفتح منہا باب وفتحت ابواب الجنہ، اور اسی طریقے سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور پورا کا پورا رمضان کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ونادى مناد، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک صدا دینے والا صدا دیتا ہے، آواز لگانے والا اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے متلاشیوں، اے نیکیوں کے جستجو میں رہنے والوں، اے بھلائی کے کاموں میں پیش رہنے والوں، اے نماز روزے کی پابندی کرنے والوں، اقبل، آ جاؤ، تیرا مہینہ آ چکا ہے، تیرا ٹائم آ چکا ہے، آ جاؤ، جلدی کرو، اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لو، جتنی نیکی ہو سکے اپنے دامن میں اس مہینے میں سمیٹ لو۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی چاہنے والو، اے جنت کی جستجو اور طلب میں دوڑ لگانے والو، آؤ، تیرا مہینہ آ چکا ہے، جنت حاصل کرنے کی چابی آ گئی ہے، اسے حاصل کر لو۔ اقبل، آگے آ جاؤ، بڑھ جاؤ، نمازوں میں جو سستی تھی وہ سستی ختم ہو جانی چاہیے، اور دیگر عبادتوں میں جو سستی تھی اور کاہلی تھی وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اقبل، آگے پیش رہو، یہ مہینہ درس دیتا ہے نیکی اور تقوی کے معاملے میں تم پیش رہو۔ وہیں پر پکارنے والا اللہ کی طرف سے یہ بھی پکارتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ گاروں، اے تنہائی میں گناہ کرنے والوں، اے چوری کرنے والوں، زنا کرنے والوں، اے اس مہینے کے تقدس کو پامال کرنے والوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اقصر، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے، پیچھے ہٹ جا، تو چلا جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، یہ آنے والا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے جس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری
ہماری بھی گردنیں جہنم سے آزاد ہوں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے تقدس کا خیال کریں۔ اس مہینے میں جو برکات و فیوز اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں جس طریقے سے بقیہ مہینے ہم نے گزار دیے ویسے گزر جائے۔ اور قرآن پڑھیے، ایک چیز آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انٹروڈکشن کرایا، اس مہینے کا تعارف کرایا، تو جانتے ہیں قرآن کے ساتھ کرایا۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا لگاؤ ہے، قرآن کے ساتھ کیا محبت ہمارے دلوں میں رہ گئی ہے، آپ خود اپنے سینہ ٹٹول کر آپ دیکھ سکتے ہیں، جانچ پرکھ سکتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انٹروڈکشن کس طریقے سے کیا، اور رمضان کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، سال میں 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سوائے رمضان کسی دوسرے مہینے کا نام نہیں لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بابرکت والا مہینہ ہے رمضان کا، انزل فیہ القرآن، جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے۔ پھر قرآن کی بھائی اچھائی بتائے، قرآن کے بارے میں بتایا ہدی للناس، وہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح نشانیاں بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، انزل فیہ القرآن، اس مہینے کا تعارف کراتے ہوئے اللہ کو، کیوں انزل فیہ القرآن، اللہ نے اسی لیے کہا بندوں کو معلوم ہو جائے جس مہینے قرآن کا نزول ہوا ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل آتے تھے اور دور کراتے تھے، آپ دور حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، جتنا اس وقت نازل ہوتا تھا پورا آپ سنا دیتے تھے۔ جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال آپ نے قرآن کا رمضان المبارک کے مہینے میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ پتہ یہ چلا قرآن کی آیت سے اور نبی کی سیرت سے کہ یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ جو آج الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن کے اوپر غرض و غبار جم گئے، وہ غرض و غبار صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت آپ پریشان حال ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے، آپ کی شفاعت بن کر کون آئے گا؟ آپ کے والدین نہیں، آپ کے دوست و احباب نہیں، آپ کے اپنے اولادیں نہیں، کون آئیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے 2 لوگ آئیں گے، ایک تو روزہ ہوگا، دوسرا قرآن ہوگا۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا، اے میرے پروردگار، ان کی خطاؤں کو درگزر کر دے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تیرے حرام کردہ چیزوں سے تو میں نے اسے باز رکھا ہی رکھا، تو نے جسے حلال کیا تھا، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی کے پاس جانا حلال، لیکن اللہ میں نے دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی اس کے اوپر حرام کر دی تھی، اور اس بندے نے تیرا حکم سمجھ کر اس کا پالن کیا۔ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو اس کو درگزر فرما دے۔ اسی طریقے سے قرآن آئے گا، قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار، جب ساری دنیا کھراٹے کی نیند سوتی تھی، اے میرے پروردگار، جب پوری دنیا بستروں پہ کروٹ بدلتی تھی، یہ وہ آدمی ہے جو تیری کتاب کی تلاوت کرتا تھا، تیری کتاب کی وجہ سے یہ جاگتا تھا، میں نے رات میں سونے سے انہیں جگایا۔ اے میرے پروردگار، دنیا میں تیری کتاب کی لاج رکھی، آج تو اس کی لاج رکھ لے تو تیری رحمت میں کیا کمی آئے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی اور روزے کی سفارش سے اللہ تعالیٰ جتنوں کی چاہے گا گناہ درگزر فرما دے گا۔ آج ہم اپنے دوست احباب کے لیے مر رہے ہیں، آج ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے مر رہے ہیں، مرنا اور ان کے لیے جان نچھاور کرنا، ان کے لیے لٹانا منع نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کہیں زیادہ آنے والے مہینے میں جو سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اس سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ آنے والا جو مبارک مہینہ
ہے اللہ اس مہینے میں اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اجر و ثواب کمانے کی توفیق عنایت فرما اللہ اس مہینے کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما اللہ جتنے بھی نیکیوں کے اقسام ہیں تمام نیکیوں سے مستفید ہونے کی ہم تمام کو اللہ توفیق عنایت فرما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على